شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے۔ حضور فرماتے من صلی یرائی فقط اشرک، ومن صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ کر چکا، کوئی شک ہی نہیں، وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا۔ یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، I have done it, he has done it، یہ وہ ہے قد اشرکا، وہ شرک کر چکا، شرک میں ملوث ہو چکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، وہ شرک کر چکا۔ یہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ جب تک کہ یہ اخلاص فی العبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا نہ ہو۔ میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو، تو یہ شرک خفی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگر، فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے 10 سیکنڈ کا تھا، لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، someone is watching you۔ اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ 15 سیکنڈ کا کر دیا۔ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ باقی 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا؟ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کا مسجود ہے۔ یہ شرک خفی۔ اسی لیے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا کچھ شرک جلی ہوتے، کچھ شرک خفی ہوتے۔ اس شرک کو کون دیکھے گا؟ یہ تو آپ خود ہی متنبہ ہو جائے تو ہو جائے، اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے، نہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو، کہ یہ جو شرک ہے خفی، شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی یہ شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ رات تاریک اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ جو ہے چیونٹی چل رہی ہے، اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر۔
तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीं बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो।